بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ آج FATF کے اجلاس کا آخری روز تھا اور پاکستان کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی ہے، پاکستان کو کامیابی ملی ہے اور بھارت کو پوری دنیا کے سامنے شدید ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس حوالے سے ہم آخر میں چل کے بات کریں گے اور آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بھارت کے بارے میں کیا بات کہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ اور خبریں دیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس سب میں کیا کردار ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اور عمران خان کی اس حوالے سے کیا بات چیت رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف کو لانے کی کوششیں کیوں تیز کی جا رہی ہیں، اور عمران خان نے برطانیہ کو ایک خط لکھا ہے جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے، اور عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر اس خط نے کام نہ کیا تو میں خود جاؤں گا، برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملوں گا، اور اگر ایسا کیا عمران خان نے تو کیا ہوگا۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے بھارت نے کوئٹے میں ہونے والے جلسے کے بارے میں ایک خطرناک پیشن گوئی کی ہے، بھارت کی کوئی بڑی چال سامنے آنے والی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے آج کیا کامیابی حاصل کی اور آج FATF کے اجلاس کے آخری روز کیا ہوا۔ تو تفصیلات میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ FATF میں پاکستان کا نام کیسے گیا تھا، اگر FATF کی بلیک لسٹ میں نام چلا جاتا، یہ باتیں ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں اور کل کی ویڈیو میں بھی مختصراً پھر سے بتایا تھا۔ اب ہم آپ کو کچھ اور باتیں بتاتے ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی، اس سے پہلے جب ٹرمپ حکومت میں آئے تھے تو ٹرمپ ایک ہی بات کرتے جا رہے تھے کہ پاکستان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے، پاکستان کی وجہ سے ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں۔ ساری کے ساری ہار کی ذمہ داری وہ پاکستان پر ڈال رہے تھے، اور پاکستان ہم سے امداد مانگتا ہے، ہماری امداد کے بغیر چل نہیں سکتا، اور ہم اس سے جو ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتا۔ تو عمران خان جب حکومت میں آئے تو عمران خان نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں، یہ آپ کی جنگ ہے، اور آپ کون سی امداد کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے ہمیں 33 ارب دیے ہیں، ہمارا سینکڑوں ارب کا نقصان ہوا ہے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہزاروں جانیں ہم نے قربان کر دی ہیں، آپ کی جنگ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو ٹرمپ کو بھی پتہ چلا کہ یہ باتیں تو پہلے کسی نے کی ہی نہیں تھیں، تو ٹرمپ کو بھی سمجھ آئی کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اپنی ہار کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال رہی ہے، جبکہ پاکستان کا تو اس میں سب سے بہترین کردار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان امریکہ کو افغانستان سے نکلوانا چاہتا تھا، لیکن امریکہ کو بچایا ہوا بھی پاکستان نے تھا، اور پاکستان نے جن نیٹ ورکس کو ختم کیا جو بھارت نے کریٹ کیے ہوئے تھے، جن کو بھارت فنڈنگ کر رہا تھا، پوری دنیا مل کر بھی ان نیٹ ورکس کو ختم نہیں کر سک رہی تھی، جو دہشت گردوں کے وہاں پر نیٹ ورکس تھے جن کو بھارت کی سپورٹ تھی۔ بھارت کے نیٹ ورکس نہیں تھے، بھارت ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو عمران خان نے ٹرمپ کی آنکھیں کھولی اور ٹرمپ کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی فارن پالیسی بدل چکی ہے، اب یہ لینگویج کام نہیں کرے گی۔ عمران خان تو منہ پر جواب دیتا ہے۔ تو جب عمران خان کو دعوت دی گئی، عمران خان جب پہلی بار امریکہ گئے دورے پر، جب ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے خود کہا کہ میرا تو ارادہ تھا کہ اس نے ذرا سی کوئی غلط بات کی تو میں نے اس کو وہ سنانی ہے کہ پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی۔ لیکن ٹرمپ جان چکا تھا، اس نے عمران خان کی تعریف کی، پاکستان کے کردار کی تعریف کی، اور اس کے بعد بھی جب عمران خان کی اور ٹرمپ کی ملاقاتیں ہوئیں، جو باتیں ہوئیں FATF کے حوالے سے، ٹرمپ سے وعدہ لیا گیا کہ ٹرمپ پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے نکلوائے گا، تو جب بعد میں میڈیا والے عمران خان سے پوچھتے رہے تو عمران خان نے سارے راز کھولے، اور میڈیا والوں نے ایک بات بار بار پوچھی کہ آپ نے امداد کتنی مانگی ہے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ پاکستان جب بھی یہاں آتا ہے تو امداد کی بات کرتا ہے۔ تو عمران خان نے ان کو اس پر بھی کھری کھری سنائی۔ اس کے بعد جب سوئٹزرلینڈ میں عمران خان کو ورلڈ اکنامک فورم میں لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا، تب دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو عمران خان نے بڑے غصے سے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی اور یہ کہا کہ آپ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کا نام FATF کی گرے لسٹ سے نکلوائیں گے، اس حوالے سے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو وفد تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو آگے غصے میں بولا کہ آپ نے اس حوالے سے کام کیوں نہیں کیا، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اس چیز میں تعاون کریں۔ تو وہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، اور یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔
اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پاکستان نے امداد لینا بند کر دی تھی، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا تھا، پاکستان ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا، اس لیے پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا اور پاکستان کو اس طریقے سے قابو میں رکھنا چاہا جا رہا تھا۔ تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں امداد کی۔ تو جو لوگ امداد لیتے تھے، ڈکٹیشن لیتے تھے، پوری دنیا پاکستان کو یہی سمجھتی تھی کہ ان کو تو تھوڑی سی امداد دے دو، ان سے کچھ بھی کروا لو۔ آج وہی لوگ عمران خان کو بھیکاری کہتے ہیں، حالانکہ عمران خان جب سے آئے ہیں انہوں نے پالیسی ہی چینج کر دی ہے، امداد نہیں لینی، ڈکٹیشن نہیں لینی۔ قرضہ لینا پڑتا ہے تاکہ قرضوں کی قسطیں اتاری جا سکیں جو انہوں نے پہلے سے لیے ہوئے ہیں۔ دوسرا، بھارت جو امداد کی بات کرتا ہے، پاکستان کو بھیکاری کہتا ہے، تو آپ کو یہ بھی بتا دیں، جتنے بھی ہمارے بھارتی بھائی یہ باتیں سن رہے ہیں، جو کمنٹس میں بتاتے ہیں، جو پاکستان کو ایسا سمجھتے ہیں، تو آپ کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ امداد لینے والا ملک جو ہے وہ بھارت ہے۔ آپ اس چیز کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ٹرمپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ کے ساتھ دوستی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ پاکستان نے اپنی فارن پالیسی چینج کی۔ پاکستان کے اب جن ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، روس جیسا ملک، چین جیسا ملک، ترکی جیسا ملک، ملیشیا جیسا ملک، یہ اس وقت پاکستان کے بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور برابری کے تعلقات ہیں۔ یہ پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے۔ تو اب یہ طاقتیں، امریکہ جیسی طاقتیں، سعودی عرب، بھارت، اسرائیل، یہ اب جتنا بھی چاہیں پاکستان کا نام اب بلیک لسٹ میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کا الحمدللہ ایک تو پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں اور دوسرا پاکستان کے سپورٹرز ہیں جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے نہیں دیں گے۔ اب بات ہوگی صرف گرے لسٹ سے نکلنے کی۔ اس کے بعد اندرونی طور پر جو کوششیں کی گئی، ہم نے آپ کو اگست سے یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ اکتوبر کے سٹارٹ میں ہی ملک میں ایسے ہنگامے ہوں گے، کیونکہ اکتوبر میں FATF کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو ہم نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ اپوزیشن ایک بار اٹھ کھڑی ہوگی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ملک میں کیا ہوا۔ ابھی جو کراچی میں حالات چل رہے تھے اس پر بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور وہ سب کچھ ہوا۔ ان چیزوں کو آج ڈسکس کیا گیا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے FATF کے اجلاس میں، جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ تو اب یہ جو اندرونی طاقتیں ہیں، جب تک آپ ایک بات یاد رکھیں کہ میر جعفر اور میر صادق جیسے ایلیمنٹس نہیں ہوتے، تب تک کوئی ملک ہارتا نہیں ہے، کوئی مملکت ہارتی نہیں ہے۔ تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ حکومت کو، عدلیہ کو، فوج کو، تینوں کو مل کر اس پر کام کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ دنیا کیا کہے گی۔ آپ بھارت میں دیکھیں، فوج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ حادثاتی موت مر جاتا ہے۔ حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، ترکی میں نہیں کر سکتے، روس میں نہیں کر سکتے، عرب ممالک میں نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ آپ فوج کے خلاف تو بات کرنا ہی جرم ہے، ہر ملک میں جرم ہے، کیونکہ آپ فوج کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس پر ایکشن لینا چاہیے، تینوں اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک نواز شریف کی بات ہے، اس حوالے سے اب بات کرتے ہیں۔ عمران خان گورنمنٹ نے برطانیہ کی حکومت کو ایک خط لکھا ہے۔ برطانیہ کے ہوم سیکرٹری جن کا نام ہے پریتی پاٹل، ان کو ایک خط لکھا ہے کہ نواز شریف، یہ دیکھیں اس کی یہ پوری فائل ہے، ان پر کیا کیا الزامات ہیں، کیسے انہوں نے پیسہ لوٹا، کیسے انہوں نے پوری قوم کا پیسہ لوٹ کر آپ کے ملک میں آ کے انویسٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا بنایا ہوا ہے، پھر ان کی کرپشن کی کیا داستانیں ہیں، پھر عدالتوں میں ان پہ کیا الزامات ثابت ہوئے ہیں، ان پر کیا سزائیں ہیں، اور پھر کیسے یہ بیماری کا بہانہ بنا کر وہاں بھاگ گئے ہیں اور اب وہاں بیٹھ کر ہمارے ملک میں فسادات کریٹ کر رہے ہیں، فوج کے خلاف کام کر رہے ہیں، ملک میں خانہ جنگی شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ جلد از جلد ان کو ہمارے حوالے کریں۔ اب پریتی پاٹل نے اس پر سخت ایکشن لیا ہے اور حکومت کو کہا ہے کہ پاکستان کے ٹھگ کو فوری طور پر پاکستان کے حوالے کیا جائے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی جو حال میں UN کی تقریر ہوئی تھی، اس میں عمران خان نے ایک بات کی تھی جو کسی چینل نے، کسی میڈیا چینل نے بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، ہم نے کیا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، یہ پیسہ چوری کرتے ہیں، قوم کا پیسہ لوٹ کر آپ کے ملکوں میں آ کے انویسٹ کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو؟
اور پابندیاں پھر ہم پر لگ جاتی ہیں، فیٹف جیسی پابندیاں. اس طرح تو ہم غریب سے غریب ہوتے رہیں گے اور آپ امیر سے امیر ہوتے رہیں گے. یہ بات اور اس کے علاوہ بریگزٹ والا جو معاملہ تھا، تو ان چیزوں نے پوری دنیا میں برطانیہ کے خلاف ایک آگ لگا دی. پوری دنیا میں یہ باتیں ہونے لگیں. عمران خان کی بات بہت اثر رکھتی ہے، ایک تو اس کی باڈی لینگویج اور اس کی وہ جو بات کرتا ہے اس پہ جو اس کی ریسرچ ہوتی ہے، جو ہسٹری کے حوالے دیتا ہے، تو پوری دنیا میں یہ بات آگ کی طرح پھیلی اور برطانیہ باقاعدہ بدنام ہو گیا کہ یہ تو چوروں کا ہب ہے. برطانیہ کے میگزینز میں لکھا گیا، نیوز پیپرز میں آیا کہ برطانیہ تو کرپشن کا اور چوروں کا ہب بن چکا ہے. جتنا بھی دنیا سے پیسہ لوٹا جاتا ہے وہ یہاں آ کر انویسٹ ہوتا ہے. تو اب جب عمران خان نے خط لکھا تو یہ خط جو ہے وہ برطانیہ کے اخباروں نے بھی شائع کر دیا. پھر ایک بات جو ہے وہ آگ کی طرح پھیل گئی اور اب وہ حکومت پریشان ہو گئی ہے کہ اس طرح سے تو ہم بدنام ہو سکتے ہیں. دوسرا، نواز شریف کے بھی ہاتھ جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں برطانیہ میں. 40 ملین پاؤنڈ وہ برطانیہ کو صرف سالانہ ٹیکس دے رہے ہیں. برطانیہ کیسے اس کو واپس کرتے؟ اور پھر سعودی عرب کی طرف سے بھی اس کو آفر ہے کہ اگر برطانیہ آپ کو واپس کرنا چاہے تو آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو مکمل پروٹیکشن دیں گے. کیونکہ ان ممالک کے تو مزے ہوا کرتے تھے، جو چاہے پاکستان سے کروا لو اور الٹا پاکستان پر احسان بھی کرو کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں. تو اب یہ صورتحال ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ہمارے خط پر کام نہ ہوا تو میں خود جاؤں گا برطانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کروں گا اور نواز شریف کو واپس لے کر آؤں گا. اور اگر عمران خان برطانیہ چلے گئے تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا میڈیا اکٹھا ہو جائے گا، خاص طور پر برطانیہ کا میڈیا خود اکٹھا ہو جائے گا اور ایک ایک بات جو ہے عمران خان کی پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیلے گی. تو برطانیہ کو پھر نواز شریف کو واپس کرنا ہی پڑے گا اگر اس سے پہلے وہ سعودی عرب نہ چلے جائیں. تو ملک میں فسادات جو برپا کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، فوج نے تو بڑی سمجھداری کے ساتھ کام لیا. جو وہ چاہتے تھے فوج سے کہ فوج کیا قدم اٹھائے، فوج نے وہ قدم نہیں اٹھایا، لیکن فوج کو چاہیے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں. ابھی کوئٹہ میں ہونے والا ہے جلسہ، تو اس کے بارے میں آج بھارت کیا بتا رہا ہے کہ کوئٹہ کے جلسے میں ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے اور اس میں ایک بڑے لیڈر کو مار دیا جائے گا اور الزام لگایا جائے گا را پر، بھارت پر الزام لگایا جائے گا. یعنی ان کا کوئی ایسا پلان نظر آ رہا ہے جس سے وہ پہلے سے اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو پاکستان کا پلان، فوج کا پلان آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا. تو اس چیز پر بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بھارت یہ کر سکتا ہے اور ساتھ میں وہ تصاویر بتا رہا تھا. جب بڑے لیڈر کو مارنے کی بات ہو رہی تھی تو مریم نواز کی، بلاول بھٹو کی اور مولانا فضل الرحمان کی تصاویر بتائی جا رہی تھیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج فیٹف کے اجلاس میں کیا ہوا. فیٹف کے صدر نے اپنی سپیچ میں پاکستان کے کردار کی بہت تعریف کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو 27 پوائنٹس دیے تھے، جو 27 ایکشن آئٹمز دیے تھے پاکستان کو، ان میں سے 21 وہ کمپلیٹ کر چکا ہے اور بڑی خوبصورتی سے پاکستان نے بہت کم ٹائم میں اتنا بڑا کام کیا ہے. کوئی بھی ملک ہو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو انہوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی. اور وہ لوگ جو یہاں پر کہتے تھے آج تک کہ گرے لسٹ کیا ہوتی ہے اور 27 پوائنٹس والی بات غلط ہے، تو ہم اب دوسرے چینلز تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں اور میڈیا تو یہ بتا رہا ہے، تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری ہر بات جو ہے وہ ریسرچ کر کے ہم اینالائز کرتے ہیں، ویسے ہی آپ سے کوئی بات نہیں کرتے. جن کو اعتراض تھا آج فیٹف کے صدر کی تقریر سن لیں. گرے لسٹ کی بھی بات ہوئی، سو کالڈ گرے لسٹ، اور 27 پوائنٹس کی بھی بات ہوئی اور اس میں سے 21 کمپلیٹ کر لیے ہیں، اس کی بھی بات ہوئی. تو اگر کوئی بڑا چینل ہے وہ آپ کو غلط چیز بتا رہا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہم جو بات آپ سے کرتے ہیں ریسرچ کر کے آپ کو اینالائز کر کے بتاتے ہیں. تو یہ ہوا آج. اس کے بعد جو بھارتی صحافیوں نے وہاں پہ ایک ہنگامہ برپا کیا، جیسے بچے شکایت لگاتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کو سزا دو، یہ باہر نکل کے مجھے بہت مارے گا، تو وہ صورتحال تھی. اور ان کی جو تذلیل ہوئی فیٹف کے صدر کی طرف سے کہ وہ بھی حیران تھا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے. جیسے فیٹف کے صدر سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ آپ نے ان کا نام بلیک لسٹ میں کیوں نہیں ڈالا، ڈالیں ان کا نام بلیک لسٹ میں. ایک صحافی نے فیٹف کے صدر سے کہا کہ آپ نے پاکستان کو ٹائم لائن دی تھی کہ اکتوبر تک آپ نے یہ 27 پوائنٹس پورے کرنے ہیں، وہ پورے نہیں کر سکا،
تو آپ کو اس کا نام بلیک لسٹ میں ڈال لینا چاہیے تھا، اور آپ اس کو ٹائم کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے وہاں جا کر وزٹ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ہر چیز ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، بہت ساری چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ پوائنٹس کمپلیٹ کیے جائیں، نیئر ٹو کمپلیشن میں بھی ہم اس کو وائٹ لسٹ میں ڈال سکتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پاکستان کو روکنا نہیں چاہیے، وہ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں پاکستان یہ 6 پوائنٹس بھی کمپلیٹ کر لے۔ اس کے بعد فروری میں اجلاس ہوگا، تب پاکستان نے یہ 6 پوائنٹس بھی کمپلیٹ کیے ہوں تو پھر ہماری ٹیم وہاں جا کے وزٹ کرے گی کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، تو اس کے بعد جو جون میں اجلاس ہوگا اس میں پاکستان کا نام واچ لسٹ سے نکل جائے گا۔ ایک نے تو یہاں تک پوچھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے، اور کوئی ایسا چانس ہے، کوئی ایسا کام ہے جو پاکستان کر لے تو وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے؟ تو FATF کے صدر نے کہا کہ میں آپ کو پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں نہیں ہے، اس کو صرف واچ کیا جا رہا ہے، اس کو ایک لسٹ دی گئی ہے کہ یہ کام کرو، ورنہ آپ کا نام بلیک لسٹ میں جا سکتا ہے۔ تو پاکستان نے اس میں سے ایسے اقدامات کر دیے ہیں کہ اب پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں نہیں جا سکتا، تو وہ بڑا ڈس ہرٹ ہو کر بیٹھا۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ اگر فروری تک پاکستان یہ 6 پوائنٹس پہ کام نہ کر سکے یا پاکستان پہ کچھ اور چیزیں لگا دی جائیں اور پاکستان کا نام پرماننٹلی گرے لسٹ میں ہی ڈالا جائے جو کبھی بھی نہ نکل سکے۔ تو FATF کے صدر نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے، ہم پاکستان کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے جیسے ہم باقی ممالک کو کر رہے ہیں، جتنے ممالک بھی ہماری گرے لسٹ میں ہوتے ہیں۔ تو ہر بات پہ FATF کا صدر ان کو بڑا سخت جواب دیتا رہا، اور وہ حیران تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کس قسم کے سوالات کر رہے ہیں کہ بس کچھ بھی ہو جائے پاکستان کو کسی طریقے سے بلیک لسٹ میں ڈالو۔ تو الحمدللہ ہزاروں مخالفین ہونے کے باوجود پاکستان نے اکیلے یہ کیس لڑا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے اور فتح حاصل کی ہے۔ آج پاکستان کے لیے فتح کا دن تھا، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک چاہتے تھے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جائے، لیکن پاکستان نہیں گیا، اور الحمدللہ جائے گا بھی نہیں، کیونکہ اتنی سپورٹ تو ہے پاکستان کے پاس، اتنے ممالک تو ہیں جو جانے نہیں دیں گے، اور جو اقدامات پاکستان کر چکا ہے اب پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ بات ہو گئی، پاکستان کی فتح تو ہو گئی، لیکن بھارت کے لیے آج تاریخی بے عزتی کا دن تھا۔ ایک تو یہ سب کچھ FATF کا صدر حیران تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور دوسرا ٹرمپ نے آج جو بائیڈن سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے پھر ایک بات کہی ہے کہ بھارت تو گندا غلیظ ملک ہے۔ ایک بار پھر اور پورے بھارت میں ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ اور ٹرمپ کو نمستے کرو اور کروڑوں روپے کے پھول لے کے آؤ کہ ٹرمپ آ رہا ہے، اس پہ پھول برسانے ہیں، تو یہ تو آپ کی اوقات ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔